الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. احادیث میں اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس مہینے کی فضیلت آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور کچھ باتیں ہم نے اپنے رسم و رواج کے تحت گڑھ رکھی. اس کا حدیث سے کوئی تعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی اللہ کا مہینہ محرم الحرام کے روزے ہیں. اس ماہ محرم کی فضیلت کو بتانے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی محرم الحرام کا مہینہ اللہ کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. جتنے بھی 12 مہینوں میں دن ہیں یا جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی سال ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت کبھی ان مہینوں میں اور کبھی دن میں اور کبھی کسی وقت اور گھڑی میں فضیلت رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کا مقام و مرتبہ دوسرے کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. مہینے تو سارے اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف اس مہینے کی نسبت ہو گئی تو وہ مہینہ دوسرے مہینے کے مقابلے میں مقدس اور تقدس والا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دنیا کے اندر گھر بہت سارے ہیں، لیکن بیت اللہ مسجد حرام، اس کو بیت اللہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی، اس کی اللہ کا گھر، تو اب اس کی عظمت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جائے. جس طریقے سے دنیا میں بہت ساری اونٹنیاں ہیں، جانور جو ایک اونٹنی ہے، بہت ساری اونٹنیاں ہیں، لیکن اگر کسی اونٹنی کی نسبت کسی نبی کی طرف ہو جائے، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ، اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا، تو اس اونٹنی کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گئی تو دوسرے اونٹنیوں کے مقابلے میں ممتاز اور بابرکت ہو جائے. ایسے ہی رمضان کے روزوں کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اپنی جگہ ہے، اور محرم الحرام کے جو روزوں کی فضیلت ہے وہ فضیلت اپنی جگہ ہے. ہر مقام کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے بارے میں فرمایا کہ محرم الحرام کا روزہ یہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا. اس میں عاشورہ کا روزہ بھی داخل ہے، یعنی آپ محرم الحرام کے کسی بھی دن روزہ رکھ لیں تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. صرف عاشورہ کے روزے کو فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کے کسی بھی مہینے میں آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ محرم الحرام کا روزہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. تو یہ جو فضیلت ہے یہ صرف عاشورہ کے روزے کی نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی دن آپ روزہ رکھ لیں فضیلت حاصل ہوگی. عاشورہ کے روزے کی الگ سے فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور ایک بات یہ ذہن نشین کریں کہ عاشورہ کا روزہ پہلے اسلام کے اندر فرض تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل فرمائی تو محرم الحرام کا جو عاشورہ کا روزہ تھا وہ فرضیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی، لیکن اس کی جو فضیلت تھی، اس کا جو استحباب تھا، اس کی جو سنیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں رمضان مبارک کے روزوں کو فرض کر دیا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، روایات ایسی ہیں کہ اہل علم کو بھی، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں
ان کو بھی اشکال ہو جاتا ہے کہ یعنی عاشورہ کے روزوں کی جو فضیلت ہے، کہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کی مخالفت میں ایک دن بڑھا کر یا ایک دن پہلے روزہ رکھا، اور کہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے پہلے سے، پھر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ یہودی بھی اسی روزہ رکھتے۔ تو دیکھیے یہ اشکال ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر مسلموں کی تالیف قلب کے لیے، یعنی ان کے قلوب کو نرم کرنے کے لیے، کبھی کبھی جو ان کی شریعت میں باتیں ہیں اور اسلام کے مخالف نہیں ہے، جو مشرکوں کے اندر جو باتیں تھیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آ رہی ہیں، اور وہ باتیں جو ہے اسلام کے مخالف بھی نہیں، اس لیے ان کی تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن جب رمضان کے روزوں کی فضیلت، یعنی جب یہ عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ فرض ہو چکا ہے، اب اس کو رکھا جائے گا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو اسی درمیان میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اب تمہارے لیے متعین کر دی گئی، اور یہ عاشورہ کا جو روزہ تھا اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون اسی دن دریا میں غرق ہوا، اور بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے اللہ رب العزت نے نجات دی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے میں تم سے زیادہ حقدار، یعنی تم موسیٰ علیہ السلام کی اس بارے میں اتباع کرتے ہو تو ہم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لہٰذا ایک نبی کی حیثیت سے ہم ان کی اتباع، ان کی پیروی کی زیادہ مستحق ہیں۔ اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھو، 10 محرم، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لیکن روزہ رکھنے میں اس بات کا خیال رہے کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تم کو ان کی مخالفت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو ایک دن پہلے کا ملا لو یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو، یعنی 9ویں کا روزہ ملا لو یا 11ویں کا روزہ ملا لو، 9 تاریخ کا یا 10ویں تاریخ دونوں ایک ساتھ رکھو، یا 10ویں اور 11ویں ایک ساتھ رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے تاکہ عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت لازم نہ آئے۔ دیکھیے ایک خیر کا کام ہے، ایک عبادت، روزہ رکھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا بھائی، روزہ رکھنا کوئی گناہ نہیں، ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کو اختیار نہیں کیا اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، اور یہ مسلمانوں کو بتلایا کہ تم اسلام، جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اب تمہاری طرز زندگی اور تمہارا طرز عمل اور تمہارے اخلاقیات اور تمہاری معاشرت یہ دوسرے غیر مسلموں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہو کہ تم اسلام کے فالوور ہو، تم اسلام کو ماننے والے ہو، ایسا نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے، دونوں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب عبادت کے معاملے میں اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ یہودیوں کی جیسی شکل بنائیں، یہودیوں کی جیسی طرز عمل، یہودیوں کی جیسی طرز زندگی ہم اختیار کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی شکل و صورت کو بھی یہودیوں کے طرز زندگی کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، اپنے لباس کو بھی یہودیوں کے جیسے، غیر مسلموں کو جیسے اختیار کر رکھا۔ جب عبادت میں مشابہت کو اللہ کے رسول نے برداشت نہیں کیا تو پھر طرز زندگی کے اندر بھی اللہ کے رسول یہودیوں کی مشابہت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر یہودیوں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سوال کر لیا کہ میں نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے عبادت میں جب مشابہت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تو تم نے طرز زندگی کیوں اختیار کر لی؟ بتائیے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے دوستو، ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اب ہم اسلام کے ماتحت ہو گئے ہیں۔ اب اسلام جو کہے گا، اسلام کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس حکم کو فالو کریں گے، ہم اس حکم کو مانیں گے۔
اور اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے اب صرف اسلامی ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول نہیں ہے، صرف دین اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک جو انسان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے دین کی طرف مائل ہو گیا اور دوسرے دین کو اختیار کیا تو وہ راستہ جو ہے گمراہی کی طرف لے جائے گا، ہدایت کی طرف کبھی نہیں لے جائے گا۔ اور دوسری بات، اتنے ساری خرافات، اتنی ساری رسومات، اتنی ساری بدعات جو ہے اس مہینے میں انجام دی جاتی ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ ہمیں ان رسومات سے، ان بدعات سے، ان خرافات سے بچنا ہے، اور جو صحیح طریقہ ہے اور جو کام کرنے کے ہیں اس مہینے میں وہی کام کو ہم کو انجام دینا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، غریبوں میں اپنا مال تقسیم کریں، جو بھی ہم خیر کا کام اس مہینے میں کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی رسم و رواج، کوئی بھی بدعات اور کوئی بھی خرافات ہم اس مہینے میں انجام نہ دیں۔ دیکھیے فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کی خبر دی ہے۔ ایک محدث ہیں 3 صدی کے، ان کا نام ہے امام ابو محمد عبداللہ دارمی۔ انہوں نے اپنی کتاب سنن میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے انہوں نے، اور روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے شاگردوں سے فرمایا، یعنی روبرو ان کے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ حدیث ہے اور انہوں نے اپنی سنن کے اندر اس کو روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فتنہ تم میں سرایت کر جائے گا، ادھیڑ عمر کے لوگ اسی میں بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے جوان ہو جائیں گے، لوگ اسی فتنے کو سنت قرار دے لیں گے۔ جو فتنہ پھیل جائے گا نا، لوگ اسی کو کہیں گے یہی سنت ہے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لوگ اسی فتنے کو سنت قرار دے لیں گے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کہا جائے گا کہ سنت کو چھوڑ دیا گیا، یعنی سنت چھوڑ دی گئی۔ صحابہ جسے یہ روایت بیان کر رہے تھے، عرض کیا گیا کہ ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب تمہارے علماء جاتے رہیں گے۔ کیا کہا؟ جب تمہارے علماء جاتے رہیں گے اور پڑھے لکھے جاہلوں کی کثرت ہوگی اور تم میں حرف خواں زیادہ اور فقیہ کم ہوں گے، یعنی حرف جاننے والے زیادہ ہوں گے آج کل جیسے ہو رہا ہے، امیر زیادہ اور دیانتدار کم ہوں گے، آخرت والے اعمال سے دنیا سمیٹی جائے گی اور بے دینی کے لیے اسلامی قانون پڑھا جائے گا۔ اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک خوفناک فتنے کا ذکر کیا ہے جو طویل زمانے تک لوگوں میں رہے گا اور لوگوں پر حاوی ہو جائے گا، جس میں ادھیڑ عمر کے لوگ، بوڑھے، بچے جوان ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ کیا ہوگا؟ یہ فتنہ جہالت اور دین سے دوری اور دین سے بوجھ کا فتنہ ہوگا۔ لوگ اس وقت جہالت و بے دینی میں پڑے ہوں گے، حتیٰ کہ ان کو اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے یہ معلوم نہ ہوگا۔ جہالت کی باتوں کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہیں گے۔ ان جہالت کے کاموں میں سے کوئی کام چھوٹ جائے تو لوگ کہیں گے کہ سنت چھوٹ گئی یا چھوڑ دی گئی ہے، یعنی بدعات، رسومات ہوئی کو دین و شریعت اور سنت سمجھ کر عمل کرتے رہیں گے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اور کوئی بات کسی نے اگر ترک کر دی تو سمجھے گے کہ دین کی بات کو اس نے ترک کر دیا، حالانکہ وہ دین تھا ہی نہیں اور دین ہے بھی نہیں، وہ دین کے خلاف یہ باتیں ہوں گی۔ اب ذرا اپنے ماحول پر نظر ڈالیں۔ اس روایت کو میں نے ذکر کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ آپ بہت سے علاقوں میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں غور کریں، نظر ڈالیں، تو کیا یہ صورتحال آپ کو نظر نہیں آئے گی؟ یہ صورتحال بے عینی نظر آئے گی، جہاں من گھڑت باتوں کا جو ہے بالکل چلن عام ہے اور رسموں اور رواج کو بالکل دین کے نام پر انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ کوئی رسم ہے تو اس کو دین کے نام پر اس کو ایجاد کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ دین ہے، اور اگر وہاں کا کوئی عالم یا کوئی امام اگر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اصلاح کر کے کہتا ہے کہ اس رسم کو ترک کر دو، یہ بدعات اور رسومات ہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بتائیے کیا کرتے ہیں؟ اس عالم کو مارتے ہیں، اس امام کو مارتے ہیں اور اس کو مسجد سے باہر کر دیتے ہیں، اس کو اپنے محلے سے باہر کر دیتے ہیں،
بتائیے آج محرم الحرام کے مہینے میں آپ دیکھ لیجئے کتنی بدعات اور خرافات. کیا اسلام سے اور دین سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اگر ماتم کرنا یا نوحہ کرنا اسلام کے اندر ہوتا تو بتائیے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھول گئے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھول گئے؟ کیا یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی شہادت پر ماتم کیا جائے؟ شہادت کوئی ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے. شہادت تو ایک فضیلت والی چیز ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے اس کا. جس کو شہادت حاصل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایت کے اندر ذکر فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے راستے میں میں شہید کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں. یہ شہادت کا مقام و مرتبہ ہے، اور شہادت کا مقام و مرتبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور شہادت پر اگر ماتم ہے تو بہت سارے شہید اسلام کے اندر ایسے گزرے ہیں کہ کوئی دن اسلام کا ایسا خالی نہیں ہوگا جس میں آپ ماتم نہ کریں. اسی لیے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے یقیناً بہت مظلومانہ شہادت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کی شہادت ہوئی ہے جو دردناک اور مظلومانہ شہادت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کس دردی سے اور ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی دردناک ہے کہ اگر آپ تاریخ کے اندر پڑھیں گے تو آپ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یقیناً ظالموں نے کس دردناک طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. اس لیے دوستو، جو کام کرنے کے ہیں وہ صرف اس مہینے میں کریں. جو خرافات اور بدعات ہیں اس میں حصہ نہ لیں بالکل، اور اس کو نظر انداز کریں. اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس مہینے میں روزے رکھیں، اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ رکھیں، 10 محرم الحرام کا. اس کی روزوں کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9ویں 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ ملا لیں. اور اگر کسی کو وقت نہیں ہے، کوئی آفس والا بندہ ہے یا کوئی فرصت ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ 1 روزہ رکھنا چاہے تو 1 روزہ بھی رکھ سکتا ہے. لیکن فضیلت 2 روزوں کی ہے. گناہگار نہیں ہوگا. اگر 1 روزہ بھی رکھ لیا اس نے تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک فضیلت کی بات ہے، افضلیت کی بات ہے، افضل یہی ہے کہ وہ 2 روزہ رکھے. لیکن اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو 1